ناظرین عجائب ٹی وی میں خوش آمدید۔ یہ بات ہے 6 فروری 1996 کی، جب ایک جہاز جو کہ ترکش ایئر لائن کا تھا ڈومینیکن ریپبلک کے ایئرپورٹ پیٹرو پلاٹا سے فرانکفرٹ جرمنی کے لیے اڑان بھرتا ہے، جس میں 176 مسافر 13 کریو ممبرز کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ایئرپورٹ سے کچھ ہی فاصلے پر اچانک پائلٹ کو جہاز میں خرابی پیدا ہوتی نظر آتی ہے اور اس کا رابطہ اپنے کنٹرول ٹاور سے پوری طرح کٹ جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد یہ جہاز سمانہ بے سمندر میں تمام مسافروں کے ساتھ گر کر تباہ ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں تمام پیسنجر کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ برگن ایئر فلائٹ 301 کا یہ واقعہ ہر ایک کو پوری طرح حیرت میں ڈال دیتا ہے اور واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک پوری کی پوری تحقیقاتی ٹیم بلائی جاتی ہے۔ ان کی تحقیقات پوری ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس طیارے میں موجود پائلٹ کو صحیح طرح سے اس کی ایئر سپیڈ کی ریڈنگ نہیں مل رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ درست طور پر اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا، اور یہ مسئلہ پیٹر ٹیوب کے خراب ہونے کی وجہ سے پیش آیا تھا، جو جہاز کے دونوں طرف ایئر سپیڈ اور ایئر پریشر کو معیار کرنے کے لیے لگی ہوتی ہے۔ ناظرین، پیٹر ٹیوب میں یہ دیکھا گیا کہ اس کے بلوکیج کی وجہ اس میں موجود مدھو مکھیوں کے ایک جھونپڑے کی آبادی تھی، جو پیٹر ٹیوب میں موجود لیئرز میں سے کسی ایک لیئر کو پوری طرح سے بند کر دیتے تھے، جس سے ہوا اس لیئر سے کراس نہیں کر پاتی تھی اور اس کے نتیجے میں پائلٹ کو غلط ریڈنگ ملتی تھی۔ پیٹر ٹیوب میں 2 لیئرز ہوتی ہیں، ایک ایئر سپیڈ اور دوسری ایئر پریشر کو معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ان لیئرز میں ایک سینسر بھی موجود ہوتا ہے جو پائلٹ کو ریڈنگ فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ مدھو مکھیوں کا ایک پورا جھونپڑا جہاز کے لینڈنگ گیئر کے اندر بھی موجود تھا، جو اس کے پراپر فنکشن میں خرابی پیدا کرتا تھا۔ روک بھی، جس کو ہم ایپس ڈورسیٹا بھی کہتے ہیں، یہ ایک ایسی مکھی ہے جو ایلیویٹڈ جگہوں پر اپنا جھونپڑا بنانے کے لیے مشہور ہے۔ اس طیارے کی تحقیقات کی کچھ رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا یہ واقعہ پائلٹس کی ناتجربہ کاری کی وجہ سے پیش آیا۔ اس طیارے کو کیپٹن محمد ایوب خان آپریٹ کر رہے تھے، جن کو بوئنگ 757 طیارے کا تجربہ بالکل نہیں تھا، اور اس پائلٹ کا لائسنس ایک فریب کے ذریعے حاصل کیا گیا تھا۔ ناظرین، ان تمام تحقیقات کے بعد یہ بھی ظاہر ہوا کہ طیارے کے حادثے کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے انجن کی عمر زیادہ تھی، جس کی وجہ سے اس کے خراب ہونے کے چانسز بہت ہی زیادہ تھے۔ اس طیارے کی تحقیقات کی کچھ رپورٹس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ ٹیک آف کے دوران کیپٹن نے نوٹ کیا کہ انجن کی پاور صحیح طرح سے استعمال نہیں ہو رہی۔ اس مسئلے کے باوجود بھی پائلٹ نے اڑان جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، لیکن جہاز ایک بلندی تک پہنچنے میں ناکام رہا۔ میکینیکل ایشو کے علاوہ بھی انویسٹیگیشن نے یہ بھی ظاہر کیا کہ جہاز میں موجود تمام کریو ممبرز نے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کو فالو نہیں کیا اور فلائٹ کے انسٹرومنٹس کو بھی صحیح طرح سے مانیٹر نہیں کیا، جس کی وجہ سے ایئر کرافٹ کی ایکسپیکٹڈ الٹیٹیوڈ تک نہ پہنچ سکے اور ان ممبرز کو خرابی کی پہچان بھی نہ ہو سکی۔ انویسٹیگیشن نے یہ بھی ظاہر کیا کہ ایئر لائن میں سیفٹی کے حوالے سے بہت ساری کمیاں تھیں، اور یہ کمیاں اس طیارے میں خرابی کا باعث بنی، اور یہ خرابی اس کے تباہ ہونے کا سبب بنی، اور طیارہ سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا۔
ناظرین، اس کے علاوہ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے شارٹسٹ کمرشل فلائٹ اسکاٹش آئس لینڈ ویسٹرے سے ویسٹرے پاپا کے درمیان صرف 2.7 کلومیٹر کے لیے اڑان بھرتی ہے، اور یہ اپنا فاصلہ صرف اور صرف 47 سیکنڈ میں طے کرتی ہے۔ اس سفر کی شروعات 1967 میں ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہوئی، اور اس کے بعد اس میں جہازوں کا بھی استعمال ہونے لگا۔ اس فلائٹ کے علاوہ بھی اسکاٹ لینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں بہت سی چھوٹی فلائٹس عوام کی آسانیوں کے لیے آپریٹ کی جاتی ہے تاکہ ان کے ٹورزم میں اضافہ ہو سکے۔ اس سفر کے لیے کوئی بھی بڑا جہاز استعمال نہیں ہوتا، اور یہ ایک ایسی اڑان ہوتی ہے جو شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انڈونیشیا میں بھی شارٹسٹ فلائٹ کی سہولت دی جاتی ہے جس کا دورانیہ لگ بھگ 2 منٹ کے قریب ہوتا ہے۔ اٹلی کے جنوبی شہروں میں بھی شارٹسٹ کمرشل فلائٹ کی سروس کو استعمال کیا جاتا ہے جس کا دورانیہ 8 منٹس ہوتا ہے۔ ایک تجارتی فلائٹ جنوبی افریقہ میں سروس فراہم کرتی ہے، اس فلائٹ کا بھی دورانیہ 8 منٹس کا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری ایک معمولی سی کاوش۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔